جی شاہ ولی صاحب بسم اللہ کریں جی۔ جی صحیح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. وهو يعني قرآن كلام الله تعالى، اللہ کا کلام، لا يساويه شيء، یعنی مخلوق کا جو کلام ہے اس کا کوئی مساوی نہیں. ولا نقول، لا یساوی ہی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مساوی نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا، جی جی جی، اس کے برابر نہیں ہے۔ برابر نہیں ہے. شیء یعنی کوئی چیز، من کلام المخلوق، مخلوق کی کلام میں سے. جی ٹھیک ہے۔ ولا نقول بخلقه، اور ہم اس کے یعنی مخلوق کے بارے میں نہیں کہتے. جی، ہم اس کے مخلوق ہونے کا قول نہیں کرتے۔ یہ جو ولا نقول، جب کسی رائے کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو، عام طور پہ یہ فقہ کی کتابوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کلام کی کتابوں میں بھی ولا نقول، اس وقت عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ یہ کر لیتے ہیں کہ ہم قول اختیار نہیں کرتے یا ہماری رائے نہیں ہے۔ یہ اپنی رائے بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کے مخلوق ہونے کا قول اختیار نہیں کرتے۔ یہ ترجمہ بھی عام طور پہ جو علمی زبان ہے اس میں یہ کر لیا جاتا ہے۔ ہاں جی۔ ولا نخالف جماعت المسلمین، اور ہم مخالف نہیں کرتے مسلمانوں کی جماعت کا. اچھا، خلق قرآن پہ ہم نے بات کی تھی۔ اس میں وہ جو امام احمد بن حنبل کا موقف تھا، پھر ان کو جو کوڑے وغیرہ پڑے تھے، وہ میرے خیال سے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا۔ جی جی، ہماری ہوئی تھی ڈسکشن. ہاں جی، خلق قرآن کا مسئلہ یہ ولا نقول بھی خلقی ہی، اس کا پس منظر وہ ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ کلام اس کا جو ٹائٹل سینٹنس ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ تو اس پورے یعنی جو مسئلہ تھا اس کا، تو اس صفات کی بحث میں آتا ہے کہ اگر کو کلام کو ہم مخلوق کہیں، اس کا مطلب ہے یہ حادث ہے۔ قرآن کیونکہ کلام اللہ ہے اور کلام ہونا یہ متکلم کی صفت ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ حادث نہیں ہوتا، یہ ابدی ہے۔ اس پہ پھر تعبیر کا اختلاف ہوا، اس میں پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ کلام قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، تو اس کی پاداش پہ پھر ان کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ تو اس کا پس منظر اس جملے کا وہ ہے، اور اس کا ٹائٹل یہ بنتا ہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ اور یہ جو دوسرا جملہ ہے ولا نخالف جماعت المسلمین، اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے، یعنی یہ بھی ایک موقف ہے۔ سارے سارے جملے کسی نہ کسی بڑے مسئلے کا موقف کے طور پہ ہی انہوں نے نقل کیے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے کسی کے ذہن میں ہو؟ ولا نخالف جماعت المسلمین، ہاں جی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جمہور کا موقف، اور بہت ساری احادیث میں جب ہم نے اجماع پڑھا تھا اس میں کچھ چیزیں کچھ نصوص دیکھی تھی، جس میں آیا تھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، جو آدمی یعنی مخالفت کرے گا رسول کی اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی
پیروی کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر آگے وعید بیان کی ہے. تو سبیل المؤمنین یا جماعت المسلمین کی مخالفت کرنا، اس کو احادیث میں بھی کچھ احادیث میں بیان کیا گیا، جس میں کہا گیا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد نصرت یہ جماعت کے ساتھ ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ من شذ شذ فی النار، جو آدمی جماعت سے الگ ہوا تو وہ آگ میں ڈال دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس سے مراد لیا جاتا ہے اجماع، کہ مسلمان اگر کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا شرعی حکم ہے، تو پھر اس کی مخالفت کرنا یہ اس کی گنجائش نہیں رہتی. ہم اس کو اجماع کی قبیل سے ذکر کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے جس میں آیا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، آپ نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوگا یہ ہے کہ اگر امت کسی معاملے میں کوئی شرعی حکم کسی مسئلے کو سمجھ رہی ہے تو پھر وہی شرعی حکم ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ساری امت کسی غلط چیز پر اکٹھی ہو جائے، اجماع کر لے. اس کا مطلب ہے کہ امت کا اجماع یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے محفوظ ہے کہ وہ کسی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اس تناظر میں یہ جماعت المسلمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں اجماع اور جمہور کی رائے یہ دونوں ہی شامل ہیں. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ امت کے جو اہل علم ہیں، اور یہاں پر اہل علم عام طور پہ مراد ہوتے ہیں، عامت الناس مراد نہیں ہوتے. لیکن جو سوسائٹی کے معاملات ہیں، سوشل ایشوز ہیں، اس میں عامت الناس کا اجتماع یہ بھی ویٹیج رکھتا ہے. یہ ایک بحث ہے اجماع کے معاملے میں، ہم نے اس میں کچھ چیزیں پڑھی تھی. تو یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے لا نخالف جماعت المسلمین، اس میں یہی کہا رہا ہے کہ وہ ہم اجماع کی مخالفت نہیں کرتے. یہاں جمہور امت اگر کسی بات کو شرعی حکم سمجھ رہی ہے تو پھر ہم جب عمل کرتے ہیں تو انہی کی رائے پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ ہماری رائے اس سے قدرے مختلف بھی ہو. تو جمہور کی رائے کو اپنانے کی گویا کہ تلقین ہے اس میں. جی غلام مصطفیٰ صاحب. جی استاد جی، یہ میں پوچھنا یہ چاہتا تھا، یہ جو کہا جاتا ہے اہل السنہ والجماع، اور ہمارے کچھ دوست یہ لکھتے ہیں اس بارے میں کہ اہل سنت و جماعت، تو جی ہم تو اس سے مراد لیتے ہیں سنت سے مراد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور والجماعت سے مراد صحابہ کرام کا طریقہ مراد لیتے ہیں کہ وہ جماعت مسلمانوں کی پہلی ہے، اور جی جی ان کا جو طریقہ وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہے. تو و جی جی جماعت جب کہتے ہیں تو پھر وہ تو صحابہ کرام مراد نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ تو اب جماعت جو مسلمانوں کی عام مسلمانوں کی جماعت ہے وہ مراد لیتے ہیں. تو اس سے یہ اسی سے یہ جو جماعت المسلمین ہے اس کے متعلق ہے، یا اس سے کیا اس سے وہ ہے؟ ایک تو یہ جو ہے نا اہل السنہ والجماع اور اہل السنہ و جماع، اس جی کی جی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ یہاں سے مراد کیا ہے. کیونکہ اگر اہل السنہ و جماع بغیر الف لام کے ہو جی تو پھر تو یہ گرامیٹیکلی بھی جملہ نہیں بنتا، عطف وطف بھی نہیں پڑھ سکتا، اور یہ پتہ نہیں کیسے اس کا مراد لیتے ہیں. اصل لفظ اہل السنت والجماع ہی ہے. اچھا، دوسرا جی جی یہ جو الجماع ہے، اس میں جو ٹیکنیکلی بات ہے وہ تو یہی ہے کہ صحابہ کرام مراد ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں. لیکن ان براڈر اسپیکٹرم یہاں سے ہر دور کے اہل علم مراد ہیں. مجتہدین آپ کہہ لیں، اہل علم کہہ لیں، اہل حل و عقد کہہ لیں حکومت کے معاملات میں، تو وہ مراد ہیں یہاں پہ جماع سے. اور جماع کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی موقف وہ کسی بھی زمانے میں ہو، اور اس کو
اجماع بھی کہہ سکتے ہیں اور جمہور بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ہی۔ لیکن جب ہم ظاہری بات ہے کہ کسی بھی جملے کے ایک سے زیادہ معانی بیان ہو سکتے ہیں، تو جب ہم ٹیکنیکلی دیکھیں گے تو سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں قرون اولا ان کے ساتھ اگر نتھی کر دیں تو وہاں سے پھر وہی مراد ہوگا۔ لیکن اگر اس کو ہم یعنی ہر زمانے پہ پھیلا دیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ہر زمانے میں جو لوگ اہل علم کسی بھی معاملے میں اپنی رائے دے رہے ہوں، شرعی رائے، تو وہ بھی یہاں پہ مراد ہوتے ہیں پھر۔ تو یہ اہل سنہ والجماع اور وجماع، اس کی آ، میری یہ آپ جہالت سمجھ لیں کہ مجھے اس کا فرق سمجھ میں نہیں آیا۔ جی ایک جی منٹ استاد جی، اس صرف، میں ایک بزرگوں نے منٹ صرف ایک منٹ۔ ہاں جی سر، غلام مسعود صاحب کیا فرما رہے تھے؟ جی استاد جی، میں یہ بتانے لگا تھا کہ یہ جو اس کی جو وضاحت ہے نا، یہ تو ہم نے حضرت خاکوانی صاحب سے سنی، جو حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب ہے نا، انہوں نے ایک مرتبہ پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی، مجھے اتنا یاد ہے کہ انہوں نے یہ بتایا تھا اس کا یہ ڈفرنس والجماع، جی کہ ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ صحابہ اکرام، تو وجماعت یہ چونکہ وہ ہے نکرہ، معرفہ نہیں ہے، جی جو جی والجماعت الف لام کے ساتھ یہ چونکہ خاص ہو جاتا ہے، اور خاص جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جو صحابہ کی ہے۔ تو ٹھیک ہے بعد میں کچھ معاملات میں ہم نے دیکھا، ہمارے ہاں چونکہ ہمارے علاقے میں یہ جو آپ کہتے ہیں بریلوی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ ہیں، تو یہ جی جی اپنے نام پروگراموں میں، مسجدوں میں، یا جہاں انہوں نے لکھنا وہ یہ لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ تو اس کی ایک ریزن جو ہے نا، ایک کسی نے یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ جب ہم ول جماعت کہتے ہیں تو اپنے جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں ان کے طریقے یا سنت سے یا صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت کرنی پڑتی ہیں، اور جو اختلافی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ مائنر سی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ان کا ثبوت دینے کے لیے پھر ہمیں جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے، صحابہ اکرام سے ہی دینا پڑے گا، یا قرون اولا آپ کہہ سکتے ہیں، صحابہ اکرام تابعین یا تبع تابعین، وہاں سے دینا پڑے گا۔ لیکن ہوں جو آج کی جو رسومات ہیں، یہ جو مروجہ چیزیں ہیں، ان کے چونکہ اس زمانے سے وہ نہیں ملتے، تو اس لیے وجماعت سے مراد جو ہے نا وہ یہ اپنے وہ لیتے ہیں، یعنی کہ آج کے دور کے آپ کہہ لیں یا عام مسلمانوں کی جماعت کہہ لیں، کہ ان کا طریقہ ہے، چونکہ یہ طریقہ ابھی عام ہے ہمارے ہاں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ اس کو غلط نہیں کہہ اچھا سکتے، اچھا یا آپ اس کو کنڈم نہیں کر سکتے۔ تو یہ کسی نے وہ وضاحت بتائی تھی، تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ واقعی اسی طرح ہی ہے یا اچھا، یہ اگر جماع وضاحت، یہ والی وضاحت ان کی اگر ایسے ہو بھی، یعنی جو آپ نے بتایا اگر وہ یہ وضاحت کر بھی رہے ہوں، تو پھر بھی ٹیکنیکلی ان کی بات کسی ترجمے میں معتبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جماعت المسلمین کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کی جماعتیں یا مسلمانوں کی اجتماعیت۔ تو کیا صرف وہی لوگ ہیں اس دنیا میں؟ وہ تو ایک لوکل وہ چیز ہے۔ اسی لیے تو پھر وہ سعودی عرب اور ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ جی جی راستے سے ہٹ گئے ہیں، سیدھے راستے سے کہتے ہیں یہ ہٹ گئے ہیں لوگ۔ اصل پوری دنیا، میں تو یہی پوچھتا ہوں کہ بھی ساری دنیا ایک طرف ہے اور آپ کی سمجھ جو ہے نا وہ ایک طرف ہے، تو پھر یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ جی جی، یہ بالکل واضح بات ہے۔ ایک لوکل لوکیلٹی ہے، مثلا بر صغیر ہے، برِ اس صغیر کے میں بھی جی ایک سیکٹ ہے، اور جی وہ جی، سیکٹ کے بھی سارے لوگ نہیں ہیں۔ سارے لوگ نہیں ہیں، وہ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ کیسے مثلا وہ جماع کے کا مصداق بن سکتے ہیں؟ یہاں تو جماعت المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی کسی بھی لوکیلٹی میں ہیں،
کسی ایک مسئلے میں، مثلا کوئی بھی مسئلہ آج ہمیں نیا درپیش ہوتا ہے تو وہ صرف ایک علاقے والوں کو تو درپیش نہیں ہوتا. مثلا میڈیکل کا کوئی مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، مالی مسئلہ ہے، تو وہ تو پورے دنیا میں ہے. اب دنیا میں اہل علم اس پر غور و فکر کریں گے اپنی اپنی جگہ پہ، اور پھر ان کی آراء بنیں گی. وہ جو آراء بنیں گی ان میں جو جمہور کی رائے ہوگی، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جماعت المسلمین کی رائے ہے، اور ہمیں پھر اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. مثلا بینک کا جو سود ہے، انٹرسٹ، بینک کا انٹرسٹ ہے، اس کے بارے میں دو آراء موجود ہیں، لیکن جمہور کی رائے کیا ہے؟ جامعہ ازہر وغیرہ کی جو اکا دکا ان کے فتاوی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، اور جو جمہور ہے پوری دنیا کی، تو ان کی رائے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بینک کا سود بھی اسی طرح کا سود ہے، یہ انٹرسٹ بھی اسی طرح کا سود ہے کہ جس طرح کا سود اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو حرام کیا گیا. تو ہمارے لیے مین سٹریم رائے، ہم اس کا یہ مین سٹریم کا جو لفظ ہے یہ بڑا اس کو اچھی طرح ریپریزنٹ کرتا ہے. ولا نخالف مین سٹریم اور مسلمین. اب یہ کہہ سکتے ہیں وہ پھر پوری دنیا میں ہوگا، وہ کسی ایک لوکیلٹی میں نہیں ہوگا. برے صغیر میں اصل میں جو اسلام ہے نا وہ لوکل ہے. وہ یونیورسل نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ یہاں سے مراد ساری دنیا کے اہل علم ہیں. اور کوئی دوست اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ. بھائی تھوڑا سا میرا ایک، یہ آپ نے عرض کیا نا کہ یہ جو والجماع ہے یہاں سے ہم مراد صحابہ کرام، اہل علم اور مجتہدین لیتے ہیں. جی ایک جی. تو صحیح، ہر بندہ اگر اٹھ کر کے کہ میں مجتہد ہوں، اس کے لیے بھی کوئی ہوں. رولز نہیں. ایک بندہ مثال کے طور پر اپنا جو اس نے پڑھا ہے اپنے دادا پردادا ایک صحیح مطلب ایک اسٹرکٹ ماحول میں، اور وہ پھر جی انہی جی. کی مخالفت شروع کرے، یا مثال کئی مثالیں ہیں. تو یہ کیا، یہ مجتہد کی، کیونکہ بیسک چیزیں تو میرے خیال میں اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ چھوٹی چیزوں کے لیے اس کی کوئی معیار ہے کہ ایک بندہ مجتہد بن جاتا ہے؟ اور وہ کافی چیزیں ہیں، اللہ معاف کرے، پچھلے دن میں تو ایک تھا وہ تو عیسائیت کی نا، اس میں ساری یہ جو اسرائیل کی حق میں اس نے اسلام آباد میں وہ باقاعدہ جو ہے نا دھرنا دیا تھا. کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کی مخالفت کریں، اور بیک گراؤنڈ سے کہتا ہے وہ بندہ ذرا مذہبی بھی تھا کافی. تو اس طرح بہت ہوں. چیزیں ہیں. مجتہدین کے لیے کیا کہ رولز ریگولیشن ہے کہ بھائی فلاں بندے کو مجتہد کہا جا سکتا ہے؟ ورنہ یہ تو دین جو ہے نا میری حساب سے اگر اس طرح چلتا رہتا ہے تو کٹ پیس میں نے اپنی مرضی کے مطابق ہر ایک کٹ پیس بنتا بناتا جائے گا، اور اپنے ساتھ گروپ بناتے جائیں گے اور چلتے جائیں گے. جی جی بالکل. دیکھیں کٹ پیس کا جو معاملہ ہے نا، یہ جماعت المسلمین اصل میں اسی کا رد ہے. ہم۔ بھائی ایک آدھ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے اگر کوئی رائے امپوز کرنا چاہے گا امت پہ، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں. اہمیت دلیل کی ہے. اچھا، دوسرا کہ مجتہد کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ بالکل ہے. مثلا جب کوئی آدمی اگر کسی دینی مسئلے میں رائے دے رہا ہے تو کیا اس کو مبادیات یا بیسکس جو دینی علوم کی ہیں اس کا پتہ بھی ہے؟ مثلا ہمارے ہاں ایک بڑی وبا ہے، خاص طور پہ یہ فوجیوں میں ہے، کہ یہ کرنل شرنل ریٹائر ہوتے ہیں اور پھر ان کو تفسیر لکھنے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے تفسیریں ایسی پھرتی ہیں فلاں کرنل کی فلاں، اور وہ لکھواتے بھی کسی دوسرے سے ہیں. کوئی ادھر ادھر سے پکڑی چیزیں اور لکھ دیا. اب کیا ہم اس کو مفسر کہہ دیں گے؟ ان کو تو عربی کی بیسک بھی نہیں آتی. قرآن کریم سارا عربی میں ہے. پھر کیا صرف عربی پڑھنے والا، مثلا عرب لوگ ہیں ان کو عربی آتی ہے، مادری زبان ہے، کیا قرآن کریم پر رائے دینے کا ان سب کو حق ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے پورے اصول و ضوابط ہیں، اس کے پس منظر ہیں، اس کے فصاحت و بلاغت کا ایک پورا پیکج ہے اس میں. وہ جب تک آدمی علم حاصل نہیں کرے گا وہ قرآن کریم کی آیات پر بات نہیں کر سکتا. اسی طرح احادیث میں ہے، اسی طرح دیگر علوم میں ہے. تو جس آدمی نے یہ علوم نہیں پڑھے اور اس کو ان علوم کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ منہ اٹھا کے اگر کوئی بات کرے گا اور اپنے آپ کو مجتہد چاہے وہ 1000 مرتبہ کہتا رہے،
اس کی بات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ مجتہد ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل میں مجتہد اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے، کوئی ٹائٹل، جس طرح کہ آپ نے کوئی ڈگری پوری کی تو آپ مثلا پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گئے، آپ نے ایم اے کر لیا تو آپ ماسٹر کر لیا، آپ گریجویٹ ہو گئے، یہ اس طرح کا کوئی کرائٹیریا اس کا نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے بنیادی علوم آنے چاہیے قرآن و حدیث پر بات کرنے کے، اور یہ آپ نے ابھی ایک جھلک دیکھی ہے، ابھی آپ کا یہ 5واں سیمسٹر ہے، 2 ڈھائی سال ہو گئے آپ کو پڑھتے ہوئے، ابھی آپ نے اس کی ایک جھلک دیکھی ہے۔ اب آپ بنیادی جو صلاحیت ہے وہ کچھ آپ میں ابھی یعنی چیزیں غور و فکر کرنے کی، سمجھنے کی آپ میں وہ صلاحیت ابھی شروع ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ قرآن و حدیث سے پڑھنے کے لیے، رائے دینے کے لیے خاص طور پہ جس نے اصول فقہ نہیں پڑھے، مثلا آپ نے اصول فقہ کی وہ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی ہے، آپ اسے سے اندازہ لگا لیں کہ جس نے وہ نہیں پڑھے تو وہ کیسے اپنے آپ کو مجتہد کہہ لے گا، اور کیسے وہ اجتہاد کے درجے پہ فائز ہوگا۔ اصل میں مجتہد ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ جو علماء ہی کسی کو دیتے ہیں، اور وہ دینے کے لیے بہت زیادہ اس کو چھاننے سے گزارنا پڑتا ہے۔ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، اب ان کو بھی علماء کی بہت سارے علماء کی رائے کہ یہ مجتہد نہیں ہے، محدث ہیں، حدیث کے معاملے میں ان کی رائے معتبر ہے، لیکن باقی معاملات میں وہ درجہ اجتہاد کو یہ نہیں پہنچے، یعنی بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے۔ پھر مثلا یہ ان کے کیونکہ دین کا علم انہوں نے بڑا بنیادی پڑھ لیا، اب اس میں وہ 3 4 قسم کے درجات بنیں گے۔ ایک ہے وہ والے مسائل کہ جو قرآن نے بالکل واضح بیان کر دیے، اب وہ انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں، جو اب کوئی پوچھے گا تو اس کو واضح طور پہ بتا دیں گے۔ ایک ہے وہ والے مسائل کہ جس میں گرے ایریاز ہیں، جس کو ہم مستحب اور مکروہ اور اس کے قبیل میں ڈالتے ہیں، تو اس کا فیصلہ کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن جو عام اس سطح کے علماء ہوتے ہیں وہ اس کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے۔ ایک وہ کام ہے کہ جو نیا کوئی مسئلہ پیش آیا اور اس نئے مسئلے میں آپ نے پھر شرعی حکم بیان کرنا ہے، تلاش کر کے، دلائل کو کمپائل کر کے، دلائل کو جانچ پرکھ کے۔ یہاں پہ اصل اجتہاد کا میدان یہ ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے وہ سارے دلائل اکٹھے کرنے ہیں جن کے ساتھ اس کی ریزیمبلنس ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ریزیمبلنس کس کے ساتھ زیادہ ہے، باقیوں کو سائڈ پہ کر کے اس کے ساتھ ریزیمبلنس ثابت کرنی ہے اس کی، پھر آپ نے علت تلاش کرنی ہے، پھر علت اس میں تلاش کرنی ہے، پھر آپ نے حکم بیان کرنا ہے، پھر حکم کی انٹینسٹی دیکھنی ہے، کیا یہ حکم اسی درجے کا ہے جس درجے کا اصل میں ہے، اور فرع میں بھی اسی درجے میں ہم نے منتقل کرنا ہے، یا اس میں کوئی کمی پیشی بھی کرنی ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ سارا پروسیس سیکھے بغیر اور اس میں اپنی زندگی کھپائے بغیر کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے کہ میں مجتہد ہوں، تو یہ دعویٰ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ یہ اجتہاد آپ رائے دیتے ہیں، اس رائے کو پھر جب آپ کی رائے زیادہ بہتر ہوتی جاتی ہے تو پھر آپ کی ایک علمی کیپیسٹی بنتی جاتی ہے علماء کے درمیان، اہل علم کے درمیان، تو پھر اہل علم کسی کو ٹائٹل دیتے ہیں کہ ہاں یہ اب امام ہے یا یہ اب مجتہد ہے، ہاں یہ بندہ جو ہے نا یہ پختہ علم والا ہے، یہ راسخ فی العلم ہے، یہ پھر ٹائٹل اصل میں علماء دیتے ہیں۔ تو ہر کوئی آدمی اٹھ کے اپنے آپ کو مجتہد کہنا شروع کر دے تو یہ کوئی سنجیدہ رویہ، علمی رویہ نہیں ہے۔ جی شاہ ولی صاحب کچھ تھوڑی بہت یوستا جی ہو گیا، بس آگے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہمارا سبق بھی ہے، بس صرف 2 لفظ میں اگر ہے تھوڑا سا بتا دیں شارٹ کٹ۔ آج کل جو سب سے جی بڑا جی ہے نا سوشل میڈیا اور سارا کا سارا، غامدی صاحب کے بارے میں سر جی بتا دیے کہ کیا وہ مجتہد ہے؟ غامدی صاحب کے بارے میں، اچھا چلیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ثاقب صاحب کا ہاتھ کھڑا ہے،
شاید پچھلی بات کے بارے میں ہی ہے، تو ان کی ذرا جی جی استاد جی، وہ میں یہ اہل سنت والجماعت کی نا غامدی صاحب نے غامدی صاحب کا ذکر آ گیا، انہوں نے بتایا تھا اس کا بیک گراؤنڈ، یعنی وہ میں نے کہا بتا جی دوں، وہ جی انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ خوارج بیسیکلی بن گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو ہی حکم مانتے ہیں، تو وہ سنت کی نہیں ہوں بیسیکلی پرواہ کرتے تھے، تو ان سے جب حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بھیجا تو انہیں جا کے کہا کہ تم سنت کے ساتھ کے اندر سے ان کے پاس دلیل لے کے جانا، کیونکہ قرآن کی پھر انٹرپریٹیشن اگر آپ سنت کو نہیں لے کے آتے تو مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اہل جی سنت کا جو لفظ ہے وہاں سے آیا، اور جماعت جب حضرت امیر معاویہ کا حضرت امام حسن کے ساتھ صلح ہو گئی تو اس سال کو عام الجماع کہتے ہیں، کہ یہ اب ہوں جماعت کا سال ہے کہ اس میں سارے مسلمان ایک نظم کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اصل میں اہل سنت ہوں والجماعت وہ گروہ ہے جنہوں نے خارج کے مقابلے میں کہا کہ نہیں، ہم قرآن کے ساتھ سنت کو بھی مانتے ہیں، اور دوسرا ہم ایک نظم کے ساتھ اٹیچ ہیں جو نظم بن گیا ہے، جو اب حضرت امیر جی معاویہ کے نیچے آ گیا اور صلح ہو گئی ہے، اور دوبارہ سے خوشحالی، اور پھر وہ جو تھا وہ کہتے ہیں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہاں سے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ٹرم جو ہے بیسیکلی کوائن ہوئی، اور پھر اب لوگ مین جو سٹریم جیسے ہم بات کر رہے تھے، یہ اہل سنت والجماعت ایک مین سٹریم مسلمانوں کی ہو گئی ہے، جس میں سے خوارج بھی ہوں نکل گئے ہیں، شیعہ بھی نکل گئے ہیں، اور کوئی بھی جو یہ کہے کہ ہوں میں اپنا علیحدہ امیر بنا لوں گا، میں مسلمانوں کی مرکزی ہوں خلافت یا حکومت کو نہیں مانتا، چھوٹے سے علاقے میں اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاؤں گا، تو وہ جماعت کی ایک کے ورڈ کی وجہ سے وہ اس سے باہر ہو جائے گا۔ جی 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 جزاکم اللہ خیرن۔ اصل میں ہماری بہت ساری کلامی بحثیں ایک تو یونانیوں کے ترجمے کی وجہ سے آئیں، اور دوسرا ہماری سیاسی جو حرکیات تھیں اس وقت کی، انہوں نے بہت سارے بحثیں اٹھائی۔ تو یہ اہل شیعان علی اور شیعان معاویہ یہ سب سیاسی تھی، اس میں کلامی جو پہلو آیا نا یہ بڑی بعد میں آیا ہے۔ بہرحال جزاکم اللہ خیرن، اللہ آپ کو خیر دے۔ اچھا غامدی صاحب کے بارے میں دیکھیں، غامدی صاحب کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک مفکر ہیں، ایک اسکالر ہیں، مفکر ہیں، وہ تو ہیں، وہ ہمیں چاہے جتنا مرضی برا لگے، لیکن بہرحال انہوں نے بات کی ہے اسلام پہ، دین پہ، مسائل پہ، اور وہ قرآن و حدیث کے اندر سے ہی کی ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ داخلی وہ خارجی چیز نہیں ہے، وہ داخلی طور پہ ایک شخصیت ابھری ہے۔ اچھا اب اس میں انہوں نے جو چھیڑ چھاڑ کی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو اصول مسلمانوں کے اصول تھے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، جو ہمارے اہل سنت کے چلے آ رہے تھے۔ مثلا انہوں نے سنت کی تعبیر کی، ٹائٹل اگرچہ سنت ہی ہے لیکن ان کی تعبیر مختلف ہے۔ پھر انہوں نے حدیث پہ بات کی، اور اس پہ پھر خبر واحد پہ بات کی۔ پھر انہوں نے سنت کی اس پہ بات کی، تعداد پہ۔ پھر انہوں نے جو ماخذ تھے، ماخذ شریعت جنہیں ہم کہتے ہیں، اس میں فطرت اور سنت ابراہیمی اور یہ انہوں نے ایک پورا بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو اختلاف کیا ہے مین سٹریم آپ کہہ لیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ، وہ اصولوں میں اختلاف کیا۔ اچھا اب جب انہوں نے اپنے کچھ اصول طے کر لیے، اب انہوں نے ان کو اپلائی کیا۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں وہ ارتقا بھی ہوتا رہا ان کی فکر میں، کہ کچھ چیزیں انہوں نے پہلے اختیار کی، پھر چھوڑ دی، پھر وہ چلتا رہا۔ اچھا لیکن انہوں نے جب اپنے اصول بنائے تو ان اصولوں کو جب اپلائی کیا، اس اپلائی کرنے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو یعنی ہم کہہ لیں کہ مسلم سمجھی جا رہی تھی، اس پہ انہوں نے مختلف رائے اختیار کی۔ مثلا انہوں نے یہ جو مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو رائے تھی امت کی، اس سے اختلاف کیا، رجم کے حوالے سے اختلاف کیا،
اسی طرح یہ دیت وغیرہ کے معاملات میں، خواتین کے ایشوز میں، اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اب اگر تو ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے ان چیزوں میں اختلاف کیا اور جو چیزیں مسلم تھیں، جمہور امت کے ہاں مسلم تھیں، اس سے انہوں نے الگ رائے اختیار کی ہے، تو ان کو ہم پھر مجتہد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مجتہد بہرحال وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو اہل سنت کے اس میں دائرے میں رہتے ہوئے اپنی کوئی رائے پیش کرے اور اس میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو جائے، رائے دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو رائے دینے کی صلاحیت ان میں ہے، لیکن انہوں نے یعنی اصولی بنیادوں پر جو اہل سنت سے اختلاف کیا ہے، اس میں بہرحال ہم اس تناظر میں نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ان کو ایک بڑا مفکر عالم کہا جا سکتا ہے، صاحب مطالعہ آدمی کہا جا سکتا ہے، اور انہوں نے جو آراء اپنائی ہیں، ان کے پاس انہوں نے دلائل کی بنیاد پہ اپنائی ہیں۔ وہ دلائل پہ بات ہو سکتی ہے کہ دلائل کمزور ہیں، وہ دلائل مضبوط ہیں، وہ حالات حاضرہ کے مطابق ہیں، وہ عرف چینج ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی رائے زیادہ معتبر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کہی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم انہیں مجتہد کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اہل سنت کے اندر ہی ان کو وہ حیثیت دی ہے جس حیثیت میں ہم ان کی بات کو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں لیں گے۔ یہ تو موقف ہے، لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھیں وہ یعنی امت کی باڈی کے اندر ایک عالم کے طور پہ ان کو دیکھیں تو بہرحال وہ ایک صاحب علم تو ہیں۔ جی شاہ ولی صاحب۔ جی سر۔ دیکھیں یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں یا حتیٰ کہ سر سید بھی ہیں، ہم ان لوگوں کو یہ امت کے اندر سے ہی پیدا ہوئے لوگ، اور جو حالات تھے انہوں نے ان کے بہت سارے معاملات میں ان کو دوسری رائے کی طرف دھکیلا ہے۔ مخلص لوگ تھے لیکن حالات نے ان کو دھکیلا ہے اس طرف۔ وہ اپنے آپ کو پھر ان دائروں میں نہیں رکھ سکے جو دائرے مسلمات کے دائرے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ہم ان لوگوں کے اخلاص پہ ان سے اختلاف تو کریں گے، لیکن بہرحال مخلص لوگ تھے۔ غامدی صاحب کی بھی میرے خیال میں حیثیت یہی ہے۔ غامدی صاحب کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ڈھیلا ڈالا سا اسلام ہے، اور اس کو اس کے بہت سارے عوامل ہیں، یعنی وہ اس طرف کیوں گئے۔ اگر آپ ان کی یہ جو ذہنی اور ان کی جو آپ کہہ لیں زندگی کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ اس طرف کیوں گئے۔ انہوں نے بریلوی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور اتنے سخت بریلوی فیملی سے ان کے والد صاحب نے فرض روزہ بھی توڑ دیا اپنے پیر کے کہنے پہ رمضان کا۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں نے ان میں رد عمل پیدا کیا کہ بھئی اسلام یہ تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے تئیں جو شریعت اور طریقت اور تصوف، اس پہ پھر تنقید کی، اور وہ تنقید ایک خاص درجے تک تو بالکل ویلڈ ہے کہ تصوف نے جو چیزیں تصوف کے نام سے شریعت اور طریقت کو الگ الگ کر کے جو اس نام سے چیزیں شریعت میں رائج کی گئیں، وہ بہرحال ایسی تھیں کہ وہ قابل قبول نہیں تھی۔ قبر پرستی کا اور یہ وہ معاملہ، پیر پرستی کا معاملہ، انہوں نے رد عمل، اور اس رد عمل میں پھر انہوں نے تصوف کو جو کہ تزکیے کا ایک عمل ہے اس کو بالکل لیا ہی، یعنی تنقید اتنا گہرا نشتر چلایا کہ وہ بالکل یعنی کھاٹ کے ہی رکھ دیا۔ اچھا، پھر جب یہ ان کا تعلق الیٹ لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ ایک عام مولوی ہے مسجد کا، اگر آپ اس کو عام محلے کا مولوی، اس کو آپ ڈیفنس کی کسی مسجد میں امام رکھوا دیں، ایک سال پہلے کی اور ایک سال بعد کی اس کی رہن سہن رائے آپ کو مختلف نظر آئے گی، کیونکہ اس کے آڈینس مختلف ہیں۔ تو وہ آڈینس کی رعایت کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں میں فرق آئے گا۔ تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے، حامدی صاحب کے جو آڈینس ہے
وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یورپ میں رہ رہے ہیں یا ویسٹرن کنٹریز میں رہ رہے ہیں، ان کے مسائل مختلف ہیں، اور ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے پھر جو یہاں بر صغیر کا اسلام تھا اس کو تھوڑا سا ملائم کیا، اور وہ ملائم کرنے کے چکر میں وہ اتنا ملائم ہو گیا کہ وہ پھر ری شیپ ہوا. جی جی. سر جی اس پہ تو ایک لطیفہ ہے بتاؤں اس سے. جی جی وہ نا میرا دوست ہے، میرا ادھر کولیگ ہی، اس کو مطلب وہ جی جی بالکل جو آپ ایلیٹ کلاس کہہ رہے ہیں نا اسی طرح کا ہے، تو اس کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے. تو اس نے غامدی صاحب کا نا کہ کلپ سنا جو یہ سود کے بارے میں تھا کہ یہ الاؤڈ ہے جو آسٹریلیا میں انہوں نے کہا تھا، تو آپ جی مارگیج پہ گھر لینے. وہ آیا کہتا جی جی. ساکر صاحب یہ آپ نے سنا ہے، ان مولویوں نے یہاں کیا پھیلایا ہوا تھا. ہوں. دیکھیں غامدی صاحب نے کیا بتایا. کہتا میں آپ کو بتاؤں شراب بھی حرام نہیں ہوگی، یہ غامدی صاحب بھی بتائیں گے. کہتا شراب کے اوپر بھی نا ان کا آئے گا لیکچر لازمی، یہ بھی انہوں نے پھیلایا ہوا ہے مولوی صاحب. یہ نہیں تو سچویشن ہے. اس آپ دیکھیں کہ اس کا تاثر کیا اتنا غلط ہے. آپ غامدی صاحب سے کسی ایسے ہی ماحول میں جہاں پہ اس طرح کی کمیونٹی اکٹھی ہو، تو آپ ان سے پوچھ لیں، سوال پوچھ لیں، تو وہ اس کو ذرا ملائم کرنے کے چکر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ ایسا کہہ بھی دے کوئی نہیں، اتنی سی فی جائے یہ ہے سر. تو وہ خواتین سے مسافہ وغیرہ اس طرح کے معاملات میں تو انہوں نے وہ چیزیں کہی نا، تو اب لوگوں کو جو اس ماحول میں ہیں ان کو دین کی ایک چھوٹ بھی مل گئی. تو غامدی صاحب کو یعنی وہ کوئی یہ منفعل آدمی ہم کہتے ہیں اسے، بہت جلدی متاثر ہو جانے والا منفعل. غامدی صاحب صاحب علم ہے لیکن منفعل انفعالی کیفیت ہے ان میں. تو وہ آڈینس ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں وہ ملائم کرنے کے چکر میں بالکل ہی لیکوڈ بنا دیتے ہیں ان کا. تو اس کے پیچھے پس منظر ہے ان کی، وہ شخصیت کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے کسی بھی عالم کی. مثلا یہ ہم نے پڑھا امام احمد بن حنبل کا، انہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ کیوں لے لیا؟ حالانکہ آپ بعد میں دیکھیں تو ان کی رائے میں بھی تشدد تھا، لیکن ان کے جو حالات تھے انہوں نے ان کو مجبور کیا. ان کی طبیعت میں جو محدثانہ جلال تھا اس نے ان کو مجبور کیا. تو جو پرسنالٹی گروتھ ہوتی ہے نا، یہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے. تو غامدی صاحب کی اس حوالے سے بھی مطالعہ کرنا چاہیے یہ کیوں ایسے ہو گئے. اچھا دیکھیں غامدی صاحب اگر موجود ہے نا، مثلا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، جب تک وہ موجود ہیں بہت ساری آرام ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. ابھی یہ جو ان کا جوانی کا کلپ تھا درس نظامی کے بارے میں، اب ان کا ایک کلپ آیا تو انہوں نے کہا جی میں بالکل اس پہ اصرار نہیں کرتا ہوں، یہ جملہ میرے زبان سے نکل گیا تھا اور یہ وہ. لیکن اگر آپ وہ کلپ دیکھیں جب انہوں نے یہ کہا تو اس میں تو ایسے وہ وثوق سے کہہ رہے ہیں. اب جن لوگوں کی رائے اس وقت بنی تھی ان کی باتیں سن کے، تو وہ تو 15-20 سال سے وہ یہی ذہن میں بٹھا کے بیٹھے ہوں گے. تو جب تک غامدی صاحب موجود ہیں اس میں بہت ساری اصلاح کی موجود ہے امید. مطلب صحیح لیکن دوبارہ مطلب یہ کہ جی جی دوبارہ نہیں موجود ہیں. ہاں جی، لیکن جیسے ہی یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے جو پیچھے والے لوگ ہیں جی استاد جی. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا. وہ استاد جی وہی جو برکی والا ہے نا، وہ جیلم والا، دو اسلام والا کہانی سر، وہی ہو جائے گا پھر. اور اس میں یہ عمار صاحب نے ابھی اعلان تو کر دیا کہ میں المورد کے ساتھ مستقل اٹیچ ہو رہا ہوں، لیکن عمار صاحب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ عمار صاحب وہاں سروائیو نہیں کر سکیں گے. عمار صاحب ٹھیٹ مولوی آدمی ہے، ٹھیٹ مولوی آدمی ہے. اور ان کی جو شخصیت کی گروتھ ہے نا وہ ایک بڑے علمی گھرانے میں ہے، اور یہ بڑے پختہ آدمی ہیں. یہ اتنی ملائمے اور لیکوڈ جو فکر ہے یہ وہاں پہ زیادہ دیر نہیں ٹک سکیں گے. میرا تو تجزیہ یہی ہے، اس لیے مجھے فکر بھی کوئی نہیں. استاد جی وہ سوشل میڈیا کے اوپر تو غامدی صاحب کا جانشین قرار دے رہے ہیں ان کو ابھی کے، تو اس کا پاکستان میں تو کم انہوں از نے کم. ان کے ہاں تو دینا ہی دینا ہے نا، ان کے ہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے غامدی صاحب کے بعد. ایسے ہی
ان کو تو یہ غنیمت نظر آ رہا ہے. مثلا ان کے حلقے میں یہ بڑا سوال ہے کہ غامدی صاحب 73 سال ان کی عمر ہو گئی ہے. غامدی صاحب کے بعد کون ہے؟ وہ حسن ہے. وہ حسن تو ماڈل ہے, ماڈلنگ کرتا ہے, یعنی اینکر ٹائپ کا بنتا ہے. وہ تو غامدی صاحب کے شخصیت پہ ادھر ادھر مشہور ہو گیا ہے. وگرنہ تو ان کے حلقے میں کوئی بھی پختہ بندہ نہیں ہے, کوئی پختہ بندہ نہیں. سید منظور الحسن صاحب ہیں, لیکن وہ بھی پختہ نہیں ہے. ساجد حمید ہیں جو ان کے پتہ نہیں کوئی کزن ہے, تو وہ بھی بالکل میری ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, وہ بھی بالکل پختہ بندہ نہیں ہے. کچھ چند چیزیں رٹی ہوئی ہیں. ان کو تو یہ عمار صاحب کی شکل میں ایک پختہ بندہ ملا ہے. اب انہوں نے جانشین کہہ کے ہو سکتا ہے کہ اسی چکر میں عمار صاحب کو بھگا دیں. میرا تو یہ دعا ہے کہ یہ ان کو آفیشلی جانشین ڈکلیئر کریں. جب ڈکلیئر کرتے ہیں تو عمار صاحب جلدی واپس آ جائیں. آپ کی کیا رائے ہے ویسے ابھی یہ ڈسکشن ہمارے ہاں ساتھ جی, ان کی یا ڈپینڈ کریں گے؟ آپ کو زیادہ پتا ہوگا ہم سے جو غامدی صاحب کی جو نظریات ہے, کیا جو مولانا عمار صاحب ہے ان کو ڈپینڈ کریں گے؟ دیکھیں عمار صاحب کی فکر غامدی صاحب والی فکر بالکل نہیں ہے. کچھ چیزوں میں نتائج میں اگرچہ وہ مماثلت نظر آتی ہے, لیکن عمار صاحب غامدی صاحب سے بہت آگے کی چیز ہے. بہت پختہ بندے ہیں, بہت پختہ علمی طور پہ. اچھا, اب عمار صاحب کا وہاں ادھر جانے کا میری نظر میں, کیونکہ میں جانتا ہوں پچھلے 20 سال سے میں یہاں پہ ہوں, میری نظر میں 2-3 وجہ ہیں. داخلی وجہ زیادہ ہیں. داخلی وجہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا حلقہ ہے یہ عمار صاحب کو دھکے دے کے نکال رہا ہے, پش کر رہا نکال دیے. بالکل. اور ان کے خاندان نے ایسا کیا, ان کے چچا, ان کے کزن, انہوں نے بہت غلط رویہ اختیار کیا, انتہائی برا. یہاں تک کہ یہ تک کہا کہ ان کی اہلیہ سے نکاح ٹوٹ گیا اور یہ ان کے ساتھ یعنی نہیں رہ سکتی. اور ان کے جو سالے ہیں ان کو لکھا باقاعدہ کہ یہ بڑے بغیرت ہیں اور یہ اور وہ, کہ اپنی بہن کو ادھر چھوڑا ہوا ہے. یعنی اس درجے کا جب آپ کے اپنی فیملی کی طرف سے یہ آ جائے تو بندہ پھر کیا کرے گا. دوسرا, ہمارے جو دیوبندی حلقہ ہے اس میں جو نوجوان نسل اور سوسائٹی کو ڈیل کرنے کی ڈیولپمنٹس بہت سلو ہیں, کہ جب ان کے سر پہ پڑ جاتی ہے تو اس وقت یہ پھر جا کے کچھ چیزوں کو موڈیفائی کرتے ہیں مجبوری کے تحت, وگرنہ یہ سوئے ہوئے ہیں. میں بطور طبقہ میں کہہ رہا ہوں, غامدی صاحب کے حلقے کا بہرحال انٹریکشن نئی نسل کے ساتھ ہے اور سوسائٹی کے ساتھ ہے, اور وہاں پہ ایک اوپن ماحول میں کام کرنے کے, خاص طور پہ الہاد وغیرہ کے معاملے میں کام کرنے کا ایک موقع زیادہ نظر آ رہا ہے. لوگ بات کھلے دل سے سنتے ہیں, لوگ جینے دو کی پالیسی پہ گامزن ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں اکٹھی ہو کے تو ان کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں, لیکن مجھے کوئی سالڈ بیسس کو بنیاد نظر نہیں آتی ان کے وہاں پہ رہنے کی. اور مجھے تو کبھی امید ہے کہ یہ کوئی لمبا عرصہ نہیں چلے گا معاملہ. جی ویسے غامدی جو صاحب ایک کو اللہ سے زندگی دے تو ان کے زندہ رہنے تک تو عافیت ہے. اس کے بعد بڑا معاملہ نظر آ رہا ہے خراب. جی ثاقب صاحب, میں کہہ رہا تھا اس پہ جو ایک سپیس غامدی صاحب کے حلقے کے اندر مطلب ایک ہے یا کریٹ ہوگی ان کے بعد, تو یہ اچھی بات نہیں ہے اگر جو عمار خان ناصر صاحب جیسا بندہ وہاں پہ ہو اس کو جی فل جی کرنے کے لیے, کیونکہ ادروائز تو پھر جی آپ جی کو جی پتا ہے وہ اس کو, جیسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہاں پہ یہ جو الحاد اور جو وہ سیکولرزم اور یہ ڈسکشن, وہ خیر غامدی صاحب اس معاملے میں بڑا اچھا ڈیل کرتے ہیں انہیں, تو وہ جی جی کون جی پھر وہ فرنٹ تو خالی ہو جائے گا پھر. جی 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 عمار صاحب کا وہاں پہ, عمار صاحب جیسے بندے کا وہاں پہ جانا یہ اس سینس میں مفید بھی ہے. ہم ایک ہی ڈائمنشن میں دیکھتے ہیں نا, لو جی وہ چلے گئے, لیکن ان کے جانے سے آگے نتائج کیا نکلیں گے, اس میں یہ نتیجہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہ بہت اہم ہے.
ایک بہت بڑا کمیونٹی وہ شترے بے مہار ہونے سے بچے گی، وگرنہ شترے بے مہار وہ اتنے ابھی بھی اتنے ہیں کہ وہاں پہ ہر بندہ مجتہد ہے، ہر بندے کی اپنی رائے ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے جی کوئی گل نہیں جی ہوتا ہے جی یہ بھی ٹھیک ہے جی، تو اس سے وہ کمیونٹی پوری بچ جائے گی۔ دیکھیں بہرحال اللہ خیر کرے، بات لمبی ہو گئی۔ تو جماعت المسلمین ولا نخالف جماعت المسلمین، اس کا کانسیپٹ امید ہے کہ کچھ اس کا حدود اور واضح ہوا ہوگا ہماری اس ڈسکشن کی وجہ سے۔ اچھا جی آگے ہاں جی جدا. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. اور معلم ما یہ کیا ما لم يستحله. ہاں ہلہ کیوں ہوا؟ ولا نكفر أحدا. ہاں جی یہ جو حدن کی طرف اشارہ ہے نا کہ جو اس کو مطلب اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے کہ جب تک وہ حلال کو نہ سمجھے، اس کی طرف سے اس سینس میں نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ جو اعراب آیا ہے پیچھے تو لم ہے، اچھا اچھا تو یہ ہونا تھا معلم یستحل ہونا چاہیے تھا، یہ حلہ کیوں ہوا؟ باقی حضرات بھی غور فرمائیں۔ یہ وہ جو متجانسین والا جو فارمولا ہوتا ہے کہ اس کو ہم مدغم کر سکتے ہیں، لا یستحل لہو، تو وہ دونوں نہیں نہیں، لہو الگ نہیں ہے نام، ہو ہے صرف، یستحلو یہ پورا صیغہ ہے اور ہو الگ سے ضمیر ہے، لیکن معلم یستحل ہونا چاہیے تھا، یستحلہ کیوں ہوا؟ یہ لم نے ہاں استاد جی جی، حضرات علماء کرام، ہاں لم نے اس کو جزم دے دی نا، تو یہ ہوگا یستحل، دو لام آ گئے اور پھر آگے ہو آ گیا۔ تو نصب کیوں آیا؟ اب یہ اللہ، قاعدہ ہوگا کوئی، لیکن آپ نے یہ قاعدہ پڑھا ہوگا؟ جی جی یستحل لالا ہوا اصل میں، نہیں، اصل میں یہ آپ نے ایک قاعدہ پڑھا ہوگا، یہ باب ہے نا احمرہ، احمرار، یہ آپ نے باب پڑھا ہوگا ایک، افعلال، جی 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 احمرہ یحمرو، اصل میں تھا یحمریرو، آخر میں دو رہا تھے وہ مدغم ہو گیا، یحمرو ہو گیا، تو جب اس میں لم آیا تو لم کی شکل میں جب آخر میں آپ نے ساکن کرنا ہو تو اس میں آپ تین طرح پڑھ سکتے ہیں، لم یحمر، لم یحمری، لم یحمرر، تو اس میں آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، جر بھی پڑھ سکتے ہیں ادغام کے ساتھ، اور بغیر ادغام کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یحمر، لم یحمری، لم یحمرر۔ اسی طرح جب آپ اس کا امر بناتے ہیں تو اس میں احمرہ، احمری، احمرر، تین وجہ پڑھی جا سکتی ہیں کہ جب مضارع کے آخر میں شد ہو، تو یہ اصل میں تھا استحلہ، یستحلو، جب اس کے شروع میں ہم نے لم لگایا تو پھر یہ لم یستحل، لم یستحلی، لم یستحلل، یہ تین طرح اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس کو نصب کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ نصب اخف الحرکات ہے، تو اس لیے عام طور پہ اس کو نصب کے ساتھ پڑھیا، معلم یستحل لہو، تو اس کو تین طرح پڑھا جا سکتا ہے، یستحل، لم یستحل، لم یستحلی، لم یستحلل، تو اس میں سے ایک ہم نے یہاں پہ پڑھا لم یستحل لہو۔ ہاں جی یہ واضح ہوا؟ جی صحیح۔ جی اب پڑھیں جی ولا ترجمہ۔ نكفر
اور ہم تکفیر نہیں کرتے کسی کی بھی اہل قبلہ میں سے بذنب بسبب اس کی جو گناہ ہے، یعنی اس کی گناہ کی سبب سے، گناہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ما لم یستحل له، یعنی جب تک وہ اس کو حلال نہ سمجھے. ہاں یستحل، جی، گناہ کو حلال سمجھ کے نہ کرے. یعنی گناہ کرے لیکن حلال نہ سمجھے تو وہ کافر نہیں ہے، پھر وہ گناہ گار ہے، وہ فاسق ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں ہے. لیکن جب وہ گناہ کو حلال سمجھ لے، مثلا شراب کو سمجھ لے شراب تو حلال ہوتی ہے، پھر پیے، تو اب اس نے ایک حلال کو حرام کو حلال کر دیا، یہ کفر ہے. ولا نقول، اور ہماری رائے یہ نہیں ہے لا یضر، کہ ضرر نہیں پہنچاتا مال ایمانی، ایمان کے ساتھ، ذنب گناہ، لمن عملہ، یعنی اس شخص جس نے گناہ کیا. ہاں، یعنی ونرجو، ہم یہ بھی نہیں کہتے. جی جی جی، یہ ہے کہ ہم ایک تو گناہ کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کو بالکل بے ضرر چیز سمجھتے ہیں. جو مرجیا تھے، مرجیا، ان کا یہ تھا نا کہ بس ایک دفعہ آدمی مومن ہو گیا، وہ جو مرضی کرے پھر گناہ، وہ اس نے جنت میں جانا ہے. وہ جو رجا کی انتہا پر تھے، تو یہ اصل میں ان کی نفی کی گئی ہے کہ ہم گناہ کو بالکل بے ضرر بھی نہیں سمجھتے ایمان کے ساتھ، کہ ایمان لے آئے اب جو مرضی کرتے رہو، اعمال کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، سزا ملے گی اس کی. یہ اس کے بارے میں ہے. ترجمہ کیجئے ذرا دوبارہ. یعنی ہم یہ رائے نہیں رکھتے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ مضر نہیں. لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، اس شخص کے لیے جس نے گناہ کیا ہو. جی جی جی، ونرجو، یعنی اور گناہ مضر ہے، اور اس کے مضر ہونے کے کئی سٹیجز ہیں. ایک تو مضر یہ ہے کہ اس کو سزا ملے گی، اور اگر یہ اصرار کرتا رہا، گناہ کرتا کرتا کرتا، تو یہ ضرر اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ایمان ہی چھین جائے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے. جی آگے پڑھیں جی. ونرجو، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں للمحسنین، نیکوکار لوگوں کے لیے، من المؤمنین، مؤمنین میں سے، ان یعفو، کہ معاف کر، ان یعفو عنہم، کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا، ویدخلہم الجنہ. نہیں 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 نہیں، کر دیا جائے گا، یہ تو مجہول کا ترجمہ ہے. اچھا، مطلب یہ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. جی جی، ہاں جی، ضمیر اللہ کی طرف، کہ وہ معاف کر دے گا ان کو، اور ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا. ولا نأمن علیہم، ولا نأمن، یہ نأمن سے یہاں پر کیا؟ امن میں آتے، یعنی بے پرواہ نہیں ہوتے ان کے بارے میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بس انہوں نے ایمان لے آئے تو بس ٹھیک ہے، اب جو مرضی کرتے رہیں. نہیں، ہم امید رحمت کی ہی رکھتے ہیں، اس لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ اللہ ہماری دعا نہ قبول کرے اور اس کو سزا دے. یعنی بے پرواہ نہیں ہوتے ان سے. ولا نشهد لهم بالجنہ، اور ہم گواہی نہیں دیتے ان کے لیے جنت کے بارے میں. ونستغفر لمسیئہم، اور ہم استغفار کرتے ہیں ان کی گناہوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے. ان میں سے گناہ گاروں کے لیے. مسیح کا مطلب گناہ کرنے والا. ونخاف علیہم، اور ہم ڈرتے ہیں یعنی ان پر، ان کے بارے میں. ولا ولا نقنطہم، یعنی
نقن یعنی ہم مایوس نہیں ہیں، ہاں نقن ہم ان کو مایوس نہیں کرتے. نقنی تو کا مطلب ہوتا ہے ان کو نا امید کر دینا. ان کو مایوس نہیں کرتے. یہ یعنی ان کو یہ نہیں کہتے کہ ہاں تم نے گناہ کر دیا اور اس لیے تم کافر ہو گئے، تم تو دوزخی ہو، یہ نہیں کہتے. اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ڈرتے بھی ہیں. یہ کہتے ہیں الایمان بین الرجاء والخوف. الایمان بین الرجاء والخوف. رجا یعنی امید اور اس کے درمیان ہے، خوف کے درمیان ایمان ہے. یہاں پہ یہ جملہ کہیں پہ آئے گا بھی. ٹھیک ہے جی، یہ 80 تک ہم نے مکمل کر لیا. اس سے آگے انشاءاللہ اگلی کلاس میں تو آپ میں سے کوئی اس کو ایک دفعہ عبارت پڑھ دے. ثاقب صاحب آپ پڑھ لیں جی بسم اللہ 85 سے. جی. وہو کلام اللہ تعالی لا یساویہ شیء من کلام المخلوقین ولا نقول بخلقہ ولا نخالف جماعت المسلمین ولا نکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب ما لم یستحلہ ولا نقول لا یضر مع الایمان ذنب لمن عملہ ونرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنہم ویدخلہم الجنۃ برحمتہ ولا نأمن علیہم ولا نشہد لہم بالجنہ ونستغفر لمسیئہم ونخاف علیہم. نہیں 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 نہیں، یہ لفظ کیا ہے؟ ونستغفروا. لمسیئہم نہیں نہیں، مسیح یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ حمزہ کے نیچے زیر لگا ہوا ہے. مس نہیں نہیں، مسیح یہ باب مس کون سا ہوگا؟ آ، مجرد کے مزید. مزید تو یہ کون سا صیغہ کون سا ہوگا؟ یہ اسم الفاعل. تو مزید میں اسم الفاعل میں میم مس مضموم ہوتا ہے. ہاں جی لمس جی 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 لمس اساء یسیء باب افعال سے اساء یسیء اساءۃ فہو مسیء. یہ مسیح. مسیء اس میں فاعل کا ہوگا. جی لمسیئہم. جی ونستغفر لمسیئہم ونخاف علیہم جی ولا نکنتہم. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے شاید 1-2 کلاسیں ہی ہوں گی اور اس میں ہم نے اسے مکمل کرنا ہے. جی انشاءاللہ. بہت ساری بنیادی باتیں علم الکلام کی ہم نے کر لی ہیں. باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں. آپ کی اس کے بعد کوئی کلاس ہے؟ جی ہماری ہے حدیث جی کی جی کلاس ہے. صحیح جنوری کی اینڈ میں اس کو مطلب اس سیمسٹر کو فری ہاں جی، کیونکہ یہ سر ہمارا کچھ دیر سے شروع ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اگلی کلاس آخری کلاس ہو. وہ شیڈیول ابھی طے ہو رہا ہے. امید ہے انشاءاللہ اس ہفتے میں آپ کو میسج آ جائے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک تو نیا داخلہ کر رہے ہیں 1 سالہ عربی گرامر کورس کا. تو اس کا اشتہار 1-2 دن میں آ جائے گا، تو آپ حضرات کا جو حلقہ ہے اس میں ذرا اسے سرکولیٹ کر دیں. جی ہم نے یہ بھی ترتیب بنائی ہے کہ قرآن کریم کے اور حدیث کے اگر کوئی آدمی پرسنل کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ سہولت فراہم کرنی شروع کر رہے ہیں. مثلا یہ بچوں کے لیے قرآن ہوتا ہے، تو اگر کوئی بچہ قرآن کریم پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی، اور اگر کوئی ویسے ترجمہ یا تفسیر یا کوئی اور چیز قرآن و حدیث کے حوالے سے پڑھنا چاہ رہا ہے یا کوئی کتاب پڑھنا چاہ رہا ہے درس کی، تو وہ پرسنل بھی سہولت ہم یہ فراہم کر رہے ہیں. آپ کے حلقے میں اگر کوئی
کہ اپروچ میں ہو تو رہنمائی اس طرف بھی کی جا سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی، میری کیونکہ کلاس ہے ایک اور، تو میں چلتا ہوں. آپ کا محفوظ صاحب کے ساتھ ہے نہیں، امیر حمزہ صاحب کے ساتھ ہے یا سر. امیر حمزہ صاحب کے ساتھ؟ جی امیر حمزہ صاحب کے ساتھ ہے. تو وہ 9 اچھا، بجے تو تشریف لائیں گے. وہ پھر جی جوائن کر لیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے جی. میری ایک اور کلاس ہے، وہ 5 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، جی مجھے اجازت دیں. شکریہ انشاءاللہ اگلی سر. کلاس میں ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام.